10 اشرۂ مبشرہ میں علی، 12 امام میں علی، 313 صحابہ بدر میں علی، 440 میں علی، بیعت رضوان میں علی، صلح حدیبیہ میں علی، ارے خیبر میں علی نہیں گئے، مگر ضرورت پڑنے پر خیبر میں بھی علی، ارے جا علی ملیں گے۔ کسی نے کہا کون علی؟ میں نے کہا محراب پہ علی ہے، تو منبر پہ بھی علی، ارے کعبہ گواہ ہے، توشے پیغمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کے سب رسول کے بستر پہ بھی علی، ارے جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ارے بچنا علی سے تو پھر جہنم میں جائیے، ارے بچنا علی سے تو پھر جہنم میں جائیے۔ نعرہ لگائے صدیق کا نعرہ، ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو لہرا کر، میں نے ایسے اشانی سنا ہے، پہلے مونڈ بنایا آپ لوگوں کا، ہاں کہ تیری دنیا کے مناصب سے کئی اعلیٰ ہوں، تیری دنیا کے مناصب سے کئی اعلیٰ ہوں، میرا یہی تمغہ کہ میں علی والا ہوں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان پکارا، مولائے قمر، آقائے ابوذر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کی جان، ہم سب کی پہچان، ہم سب کی شان، ہم سب کے امام، ہم سب کے امام، یہ کس نے علی اس کا مولا، نعرہ حیدری، شہزادہ آل رسول، شہزادہ آل رسول، ہاشمی دولا، ہاشمی دولا، ہاشمی دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا۔ ادبگاہی است زیر آسمان از عرش نازک تر، ادبگاہی است زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب،
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ کلام الامام امام الکلام۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ یا غوث اعظم سر بھلا، سر بھلا، توجہ کریں، سر بھلا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ کیا دبے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، بولیے میرے ساتھ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، واہ واہ سبحان اللہ۔ اے خضر، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور اس پر خصوصی میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ تجھ سے در در سے سگ، واہ واہ واہ۔ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میں امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسلک بیان کر رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا مشرب بیان کر رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کی محبت بیان کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، محبت کے ساتھ سنیے گا۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت کبریٰ میں کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ نسبت۔ شعر تھوڑا سا گاڑا ہے مگر ایک ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، کس کو کہتے ہیں بولیے ذرا سب مل کر بولیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہے نا۔ اب توجہ کریں اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اے غوث اعظم آپ کا در ہے، آپ کی چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ سے آپ کے در پر پڑے رہنے والے کتوں کو نسبت ہے اور ان کتوں سے مجھ کو نسبت ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کی محبت میں فنا تھے اعلیٰ حضرت۔ عرض کرتے ہیں کہ تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ کون سے نشانی کے کتے مولانا؟ وہ کتے جن کے گلوں میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پڑا ہو۔ مگرانہ والوں غور کر رہے ہو نا، اس نشانی کے سگ یعنی جن کے گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پڑا ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے سگ نہیں مارے جاتے۔ عرض کرتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے،
حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور پھر عرض کرتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد. سگ کی جمع سگان, کتے کی جمع ہے نا سگان. سگ کہتے ہیں کتے کو, اس کی جمع ہے سگان. میری قسمت کی. علماء توجہ چاہوں گا, علماء کرام کی, آپ سب کی توجہ چاہوں گا. میری قسمت کی, میری قسمت کی توجہ کرے, میری قسمت کی. خدا کرے مولانا ہم سب کی قسمت ایسی ہو جائے. واہ جی مکرانہ والو, ہم سب کی قسمت ایسی ہو جائے. توجہ کریں. عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت کبریٰ میں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں. بولیے سب مل کر بولیے, پہرا تیرا. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اور یہ بڑا پیارا مقطع ہے اور مجھے بہت پسند ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. عرض کرتے ہیں کہ ہے رضا یوں نہ بلک, تو نہیں جیت تو نہ ہو. ہے رضا یوں نہ بلک, تو نہیں جیت تو نہ ہو. سید جیت ہر دہر ہے مولا تیرا. سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. اور پھر نعت پاک کے مقطع میں اعلیٰ حضرت بڑی پیاری توجہ ہم سب کو دلاتے ہیں. اور جس انداز میں اعلیٰ حضرت نعت پاک کے مقطع میں یہ عرض کرتے ہیں, اس پر آپ کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا, علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. بے شک بے شک. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. چونکہ بہر ایک ہی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بارگاہ رسالت والے رسالت میں پورا مجمع جھوم کر عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ولالی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ, علیک الصلاۃ والتسلیم یا نور اللہ. انتہائی محترم شہزادہ نصیر ملت, معزز علماء کرام, اساتین ملت, نوجوانان اہل سنت, عزیزان گرامی قدر, محبان اہل بیت, محبان غوث اعظم, محبان خواجہ غریب نواز, اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم, اسی کی توفیق, اسی کی عنایت, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق, جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز
عظمت غوث اعظم کے جلسے میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور غوث اعظم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں قلب کی عمیق گہرائیوں سے علماء اہل سنت کو، اس اجلاس کے تمام منتظمین کو اور مکرانہ کے تمام محبان اہل بیت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منصع شعود میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ عظیم الشان جلسہ ایسے وقت میں منعقد ہوا ہے کہ عالم اسلام بڑی آزمائشوں سے گزر رہا ہے، بالخصوص فلسطین میں ہمارے آپ کے ہم سب کے بھائی بڑے کربناک، بڑے دردناک حالات سے دوچار ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں مطلوعہ آیہ کریمہ کی روشنی میں حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں خراج عقیدت محبت پیش کرتے ہوئے حالات حاضرہ کے تناظر میں بھی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں چاہوں گا کہ ایک بڑا مجمع میرے سامنے الحمدللہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، عید کا دن ہے۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر ملتمس ہوں کہ آپ میری گزارشات پر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ مجھ سے قبل آپ نے شہزادہ نصیر ملت سے ایک بہترین خطاب سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی میاں کو مزید برکتیں عطا فرمائے، انہیں علم و عمل کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اس سے قبل ایک فاضل جلیل آپ سے مخاطب تھے، مولانا غلام سید علی۔ بڑی پیاری، بڑی بہترین تقریر مولانا نے فرمائی۔ میں ان حضرات کے خطابات کے اقتباسات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ اسلام سب سے پہلے روئے زمین پر آنے والا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام وقتاً فوقتاً اللہ کے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے رہے۔ ان تمام نبیوں کا دین دین اسلام رہا۔ بے شک بے شک۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو دین اسلام کو ساتھ لائے۔ بات سمجھ رہے نا؟ حضرت آدم کا دین بھی دین اسلام، حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام۔ ہر نبی کا دین، ہر پیغمبر کا دین دین اسلام۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا، ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول کا دین دین اسلام،
صاحب توریت کا دین دین اسلام، صاحب انجیل کا دین دین اسلام، صاحب زبور کا دین دین اسلام. اور سب سے پہلے اسلام لے کر، دین لے کر حضرت آدم علیہ السلام کا نزول جلال ہمارے ہی بھارت میں ہوا. توجہ کرے، آج وہ علاقہ سرندیپ کا علاقہ کہلاتا ہے، سری لنکا کا علاقہ کہتا ہے، مگر وہ اکھنڈ بھارت کا علاقہ، غیر منقسم ہندوستان کا علاقہ. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے ہمارے دیش میں آئے، ہمارے ملک میں آئے، ہمارے وطن میں آئے، ہمارے بھارت میں آئے، اور اپنے ساتھ اسلام کو لے کر کے آئے. اسی لیے ہم بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ بھارت میں اسلام باہر سے نہیں آیا، بھارت سے اسلام باہر گیا ہے. ہے نا؟ باہر سے اسلام اس دیش میں نہیں آیا، اسلام سب سے پہلے یہی آیا ہے، سب سے پہلے یہی آیا ہے. اور آپ کی میں توجہ چاہوں گا کہ اسلام سب سے پہلے یہی آیا. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ہمارے دیش میں آئے، سرندیپ کے علاقے میں آئے، اکیلے تھے. اماں ہوا کو یہاں نہیں، ادھر عرب کے علاقے میں اتارا گیا. عرب کے علاقے میں آدم علیہ السلام کو یہاں، اماں ہوا کو وہاں اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں رہتے تھے. جنت کے باغات، جنت کے حسین مناظر، جنت کی خوبصورتی، جنت کا سکون، جنت کا چین. اب یہاں آئے تو کوئی نہیں ہے، نئی جگہ، نیا وطن، نئی دھرتی، نئی زمین، سب کچھ معاملہ نیا نیا سا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اضطراب کو، بے چینی کو دور کرنے کے لیے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا آدم زمین پر گیا ہے، میرا آدم ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، زمین پر گیا ہے، نیا ماحول ہے، آدم بے چینی محسوس کر رہا ہے، آدم بے قراری محسوس کر رہا ہے. اے جبرائیل، جاؤ میرے آدم کے پاس جاؤ، جا کر کے میرے آدم سے ملاقات کرو اور میرے آدم کی بے چینی دور کرنے کے لیے میرے آدم کے سامنے اذان پکارو. سبحان اللہ. مکرانہ والو، سب سے پہلی اذان بھی ہمارے دیش میں دی گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے پہلی اذان بھی ہمارے دیش میں پکاری گئی ہے نا؟ سب سے پہلی اذان. حضرت جبرائیل آئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور بڑی پیاری اذان حضرت جبرائیل نے پکاری، اذان دی. ہم آپ اذان دیتے، اذان پکارتے، مؤذن اذان کی فلک شگاف صدائیں بلند کرتا ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. ارے ہماری مسجد کا مؤذن خوبصورت انداز میں جب اذان کی آواز بلند کرتا ہے تو ایک سکون، چین، اطمینان نصیب ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں، انہوں نے اذان پکاری ہو تو وہ اذان میں تاثیر کیسی رہی ہو، سبحان اللہ. اس اذان میں چین کیسا رہا ہوگا، اس اذان میں سکون کیسا رہا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام اذان کی آواز کو سن کر اطمینان محسوس کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، اس اذان میں یہ محمد الرسول اللہ کا جو نام لیا جا رہا تھا، یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ حضرت جبرائیل مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ یہ وہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کے درمیان فرماتا ہے. جنت کے در و دیوار پر اپنے نام کے ساتھ یہی نام اللہ نے لکھا ہے، جنت کے پتے پتے پر اللہ کے نام کے ساتھ یہی نام لکھا ہوا ہے. اور اے آدم علیہ السلام، یہ محمد رسول اللہ وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. یہ محمد رسول اللہ وہ ہیں جو آپ کی اولاد میں سب سے آخر میں پیدا ہوں گے،
آخر میں آئیں گے مگر سارے نبیوں کے امام ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں آئیں گے اور سارے نبیوں کے امام ہوں گے. یہ ساری تفصیل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی. یعنی یہ کہ حضور کے آنے کا ذکر کیا, حضور کے پیدا ہونے کا ذکر کیا, حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا. علماء کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے دیش کی دھرتی بڑی عظیم دھرتی ہے. اس دیش کی دھرتی پر سب سے پہلے ذکر میلاد حضرت جبرائیل نے کیا اور سب سے پہلے ذکر میلاد حضرت آدم علیہ السلام نے سنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دین اسلام کیسا عظیم ہے اور ہمارا دیش کس قدر عظمتوں والا ہے. ہمارا دیش کس قدر عظمتوں والا ہے. اللہ اکبر. یہی دین اسلام. رکنا ہے, اذان ہو رہی ہے, 2 منٹ انشاءاللہ تعالی احترام کریں گے ہم آپ مل کر اذان کا انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. آپ نے بڑی پیاری اور بہت ہی میٹھی آواز میں اذان سماعت کی ہے نا. ذرا سا میں پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ 2023 میں مسجد کا مؤذن اتنی خوبصورت اذان پکار رہا ہے تو ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام کے سامنے جو اذان کہی ہے وہ اذان کتنی پیاری رہی ہوگی. بے شک بے شک. وہ اذان کتنی پیاری رہی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم اس اجلاس کے انعقاد اختتام پر انشاءاللہ تعالی میری اپنی تقریر کے اختتام پر مختصراً ہم آپ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. جمعے کا دن ہے, ہم میں آپ میں پتہ نہیں کس کی آمین باب اجابت تک پہنچ جائے اور قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کی اللہ مدد و نصرت فرمائے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی.
آپ غور کریں، ہر نبی کا دین دین اسلام، ہر پیغمبر کا دین دین اسلام، ہر رسول کا دین دین اسلام، اور اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا، اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ آپ غور کریں، توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل کیا، اور ساتھ میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کہا کہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، اب کوئی رسول آئے گا نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا، خاتم الرسول بنایا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اور کوئی نئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر، آخری نبی، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور ایسی شان عطا فرمائی کہ اے میرے محبوب، قیامت تک اب آپ کا دین چلے گا، قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ چلے گا، قیامت تک اب آپ کی عظمتوں کی دھوم رہے گی۔ اے میرے محبوب، قیامت تک آپ کی شریعت چلے گی، آپ کا قانون چلے گا، آپ کا دیا ہوا نظام چلے گا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دین اسلام کو آپ کی خاطر پسند کر لیا ہے، اور اسے مکمل کر دیا ہے، اور اس سے ہم راضی ہو گئے ہیں۔ اس دین اسلام کی خاطر 23 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کریے، تو اس وقت بنائے گئے تھے جب وقت بھی نہیں بنا تھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ 40 سال کی عمر مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی، اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا۔ اب اس کے بعد حق و باطل کی لڑائی شروع ہو گئی۔ جہاں حق کہا جاتا ہے، سچ کہا جاتا ہے، وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اہل فلسطین حق کہہ رہے ہیں، قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والے حق کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کا وجود نہیں تھا 1947 سے پہلے، 48 سے پہلے۔ یہ تو گھسپیٹیے ہیں، یہ تو گھس کر کے آئے ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، ان کا اپنا کوئی وہاں ٹھکانہ نہیں تھا، ان کی اپنی کوئی زمین نہیں تھی۔ یہ تو جرمنی سے بھگائے ہوئے تھے، دنیا سے بھگائے ہوئے تھے، دنیا سے رائندہ درگاہ کیے ہوئے تھے، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ تو انگریزوں کی، برٹشرز کی سازش رہی، اور ان میں کچھ ہمارے اپنے غدار بھی شامل ہو گئے۔ ان غداروں نے غداری کی، منافقین نے منافقت کی، اور یہود کو وہاں پر بسانے کی ناپاک کوشش میں انہیں کامیابی دلائی۔ سمجھ رہے؟ باتوں باتوں میں بہت ساری باتیں کہوں گا، دوران گفتگو بہت سارے پیغامات آپ کو دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ جب کبھی بھی حق کہا جاتا ہے، حق بات کہی جاتی ہے، سچ بات کہی جاتی ہے، تو فوراً مخالفت شروع ہو جاتی ہے نا؟ فوراً مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
ان الباطل کان زہوقا. اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حق آیا، باطل مٹا. یقیناً باطل مٹنے ہی کے لیے ہے، یہ مٹنے ہی کے لیے تھا، باطل کو مٹنا ہی ہے. اللہ اکبر. فوراً مخالفت شروع ہو گئی. کیسے کیسے مصائب عالم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا دین اسلام کی خاطر. کیسی کیسی صعوبتیں اللہ کے رسول نے جھیلی دین اسلام کی خاطر. پتھر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جسم پر جانور کی اوجڑی ڈالی گئی، حضور علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، گالیاں دی گئی، الزامات لگائے گئے، بدنام کرنے کی ہر ممکن سازش کی گئی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کی ہر ممکن سازش کی گئی. خود مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر مجھے تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف، اتنی مصیبتیں مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. ایسے مصائب اور آلام سے اللہ کے رسول گزرے، صحابہ گزرے، اہل بیت اطہار گزرے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اسی دین اسلام کی خاطر بدر کا مارکا ہوا. مکرانہ والو، یہ دین اسلام ہم تک آپ تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے. اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں اللہ کے رسول نے پیش کی ہیں، صحابہ نے پیش کی ہے، اہل بیت اطہار نے پیش کی ہے. جنگ بدر میں وہ جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے جنہیں آج ہم آپ بدری صحابہ کہتے ہیں. ان صحابہ کو بدری صحابہ کہتے ہیں، بدری صحابہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو بڑا بلند فرمایا. مارکا احد ہوا، خیبر ہوا، خندق ہوا، کیسی کیسی جنگیں ہوئیں. بڑے بڑے صحابہ جام شہادت نوش کر گئے. اسی جنگ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. شہید آپ کے چچا، آپ کے مشفق چچا، آپ سے بے پناہ محبت کرنے والے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیسی شہادت آپ کی رہی، دردناک شہادت آپ کی رہی، کربناک شہادت آپ کی رہی. حضرت امیر حمزہ کی شہادت کی تفصیل بیان کی جاتی ہے تو یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہے. مگر اے سید الشہداء، آپ کا کلیجہ آپ کے سینے کو چیر کر کے نکالا گیا، کچا چبایا گیا، حیوانیت کی انتہا کر دی گئی. آپ غور کریں. اسی دین اسلام کی خاطر تربیت پانے والے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی. سرکار فاروق اعظم کی شہادت ہوئی نا، حضرت عثمان ذو النورین بھی شہید ہو گئے، مولا علی شیر خدا، امام علی علیہ السلام ہر جنگ میں موجود رہے، اسلام کے دشمنوں سے لڑتے رہے. آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا. امام حسن مجتبی بھی جام شہادت نوش کر گئے. کربلا کا مارکا پیش آیا. آپ نے محرم کے مہینے میں ہمارے خطبہ سے، علماء سے کربلا کی تاریخ، کربلا کی تفصیل سنی ہے. بڑے عجیب و غریب حالات سے دین اسلام گزرتا رہا، دین اسلام دو چار رہا. پھر آپ غور کریں، کربلا کا واقعہ 60 کا اختتام، 61 کی ابتدا ہجری، اور ٹھیک اس کے 400 سال بعد پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی پیدائش ایران کے قصبہ جیلان میں ہوتی ہے. یہ جو 400 سال کا پیریڈ رہا نا کربلا کے بعد والا، توجہ چاہوں گا،
اس مجمع میں نوجوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، مطالعہ کرنے والے بھی ہیں، علماء بھی. میں سب کی توجہ چاہوں گا کہ یہ جو 400 سالہ پیریڈ رہا، عرصہ رہا 400 سالہ، جن میں بنو امیہ کا بھی دور گزرا، بنو عباس کا بھی دور گزرا، اس میں مختلف سلاطین، مختلف عمراء، مختلف بادشاہوں کا دور گزرا. یہ دور بڑا خطرناک دور رہا. معرکہ کربلا کے بعد اسلام کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز تھے. مکرانہ والوں، خواجہ غریب نواز کے دیار والوں، سلطان الہند کے سائے میں رہنے والوں، غریب نواز کے دیار اقدس کی قربت میں رہنے والوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کربلا کے بعد حالات اسلام کے ناگفتہ بھی ہوتے چلے گئے، حالات متاثر ہوتے چلے گئے. ائمہ اہل بیت کی سیرت پڑھیے، پتا چلے گا کہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا امت نے، ائمہ اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا عمراء نے، بادشاہوں نے، سلاطین نے. کم و بیش اہل بیت اطہار کے تمام اماموں کو شہید کر دیا گیا. کسی کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا، کسی کو جیل میں ڈال کر کے شہید کیا گیا، کسی کو سازش کر کے شہید کر دیا گیا. بڑے کربناک مسائل فتنوں سے دین اسلام گزر رہا تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 ہی فتنوں کا دور ہے؟ 2023 سے بڑھ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں، یعنی میں کربلا کے بعد اور پیران پیر کی ولادت سے قبل وہ 4 صدیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جو 400 سال گزرے ہیں، ان 400 سالوں کا ذکر کر رہا ہوں. وہ فتنوں کا دور تھا، فساد کا دور تھا، سازشوں کا دور تھا، غداری کا دور تھا. چلیے بادشاہ آپس میں لڑے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر اتنا خطرناک دور تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ دین اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی. قرآن مجید کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی ذات کو مخدوش کرنے کی، کمزور کرنے کی، مشکوک کرنے کی ناپاک کوشش، سازش کی جا رہی تھی. علماء کی تعداد بہت زیادہ تھی، فضلاء کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، مدرسے بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے، دارالعلوم بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے. ذرا غور کیجئے گا، حالات آج کے بھی سامنے رکھیے گا، بہت ساری باتیں سمیلر ہیں، یکساں آپ کو محسوس ہوگی کہ علماء کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، پیروں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، مریدوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، وعظ و تقریر کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، تفسیر بیان کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، حدیث بیان کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، دین کی دعوت دینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، سنتیں بیان کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، وعظ و نصیحت کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. بہت بڑی تعداد میں یہ سب لوگ پائے جاتے تھے، مگر بہت بڑے پیمانے پر دین اسلام چیلنجوں سے گزر رہا تھا. قرآن مجید پر شبخون کے حملے ہو رہے تھے، حضور کی سنتوں کو متاثر کیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول کی سیرت پاک کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا تھا، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو غلط انداز میں بیان کیا جا رہا تھا، حضور علیہ السلام کی پرسنالٹی کو بھی توڑ مروڑ کر کے متاثر کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. قرآن مجید کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا، احکام شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وغیرہ وغیرہ. اتنے بڑے فتنے کہ ایک چھوٹی سی بات پر علماء کرام کے درمیان مناظرہ شروع ہو جاتا تھا تو مناظرہ 2 دن میں، 4 دن میں، 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے 2 مہینے میں ختم نہیں ہوتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کئی سالوں تک ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کر مناظرہ کیا جاتا تھا. غور کر رہے ہیں آپ حالات کتنے خراب تھے؟ میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ بھی متاثر ہو گیا تھا،
اور عمل بھی متاثر ہو گیا تھا، عقیدہ بھی خطرے میں پڑ گیا تھا، عمل بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ کربلا کے بعد کے واقعات سنا رہا ہوں، غوث اعظم کی ولادت باسعادت سے قبل کے احوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایسے وقت میں جب دین اسلام کو کمزور کرنے کی، دین اسلام کو مخدوش کرنے کی، دین اسلام کو توڑنے کی، دین اسلام کو ہر طرح سے مشکوک کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش ہو رہی تھی، ایسے دور میں، ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس دین اسلام کو مضبوط کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے محبوب کے دین کو کمزور کرنے کی میرے بندے کوشش کر رہے ہیں، میرے محبوب کی امت ہی میرے محبوب کے دین کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس دین اسلام کو مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے، طاقتور کیا جائے۔ مکرانہ والو، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اور وہ فیصلہ ایسا عظیم الشان فیصلہ تھا۔ ملک ایران ہے، قصبہ جیلان ہے، گھر حضرت ابو صالح کا ہے، وطن مبارک سیدہ فاطمہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے، لطف و عطا سے، اپنے محبوب ہی کے خاندان میں حضرت ابو صالح کے گھر، سیدہ فاطمہ کے گھر، پیرے پیرا، میرے میرا، حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم دستگیر کو پیدا فرمایا۔ میں نے یہ ساری تمہید آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ غوث اعظم کی کرامتیں مشہور ہیں، مگر سب سے بڑی غوث اعظم کی کرامت کیا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی کی یہ تمہید ہے، اسی کی یہ تمہید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں پیرانے پیر کو پیدا فرمایا جو فتنوں کا دور تھا، فساد کا دور تھا، سازشوں کا دور تھا۔ دین اسلام کو کمزور کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، دین اسلام پر ہر طرح سے حملہ ہو رہا تھا، علماء آپس میں مناظرے میں، مباہلے میں لگے ہوئے تھے، بدکاری عام تھی، علم کو بیچا جا رہا تھا، علم کا سودا ہو رہا تھا، ہر جگہ افراتفری تھی، ہر جگہ بے چینی، بے قراری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو پیدا فرمایا اور ایسی شان، ایسی عظمت دے کر پیدا فرمایا کہ اے عبد القادر، آپ عبد القادر ہو۔ کیا ہو؟ اے عبد القادر، آپ عبد قادر ہو۔ عبد قادر یعنی کہ قدرت والے رب کے بندے ہو۔ اے عبد القادر، آپ عبد قادر ہو، ہم آپ کو محی الدین بناتے ہیں۔ یعنی یہ کہ آپ صرف عبد القادر نہیں بلکہ آپ دین اسلام کو زندہ کرنے والے محی الدین بنائے گئے ہیں۔ کیا بنائے گئے؟ سب مل کر بولیے، محی الدین۔ معین الدین نہیں، معین الدین تو اجمیر والے آقا ہیں۔ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ بولیے دین کو، سب مل کر بولیے دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ کو محی الدین بنا کر ہم پیدا کرتے ہیں۔ اور وہ روایت بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، علماء آپ کو سناتے ہی رہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے کہ میں ایک راستے کے کنارے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا شخص پڑا ہوا ہے، اس نے مجھے دیکھ کر کے سلام کیا، میں نے وعلیکم سلام کہا۔ میں نے اس دبلے پتلے کمزور بندے سے پوچھا کہ بابا آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے عبد القادر، میں آپ کے نانا کا دین اسلام ہوں۔ کیا کہا اس کمزور آدمی نے؟ بولیے، میں آپ کے نانا کا دین اسلام ہوں۔ یعنی اسلام مجسم پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، انسانی شکل و صورت میں دین مجسم ہو کر کے پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ دبلا پتلا بالکل کمزور، غور سے سنیے گا، دبلا پتلا بالکل کمزور،
پیرانے پیر سے وہ مخاطب ہو کر کے عرض کرتا ہے کہ اے عبد القادر، میں آپ کے نانا کا دین اسلام ہوں، اور یہ میری حالت جو دیکھ رہے نا آپ کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، مجھے کمزور کسی اور نے نہیں، میرے ہی ماننے والوں نے کیا ہے۔ کس نے کیا؟ میرے ہی ماننے والے۔ وہ مولانا کیا نام تھا ان کا، غلام سید، مولانا غلام سید صاحب تقریر کر رہے تھے نا، مولانا غلام سید صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ جتنی باتیں کر رہے تھے نا، تو ذرا سا آپ ان کی تقریر کو بھی سامنے رکھیے گا، جو لوگ سنے ہیں۔ میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے میں توجہ چاہوں گا۔ دین اسلام نے پیرانے پیر سے خطاب کر کے عرض کیا کہ اے عبد القادر، مجھے جو کمزور کیا گیا ہے کسی اور نے مجھے کمزور نہیں کیا، میرے ہی ماننے والوں نے مجھے کمزور کیا۔ کیسے کیسے کمزور کیا؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ مولانا کی تقریر آپ کو سمجھنی پڑے گی، مولانا نے جو پیغام دیا اس پیغام پر غور کرنا پڑے گا۔ اسلام کے ماننے والوں نے ہی اسلام کو کمزور کیا۔ 1400 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا، کربلا میں بھی ایسے ہی ہوا، پیرانے پیر کے تشریف جس وقت آپ تشریف لائے تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا، اور پیرانے پیر کے وصال ظاہری کو تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ 1000 سال کے عرصے میں بھی یہی حالات پیش ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کو کمزور یہود و نصارہ نے نہیں کیا، بہت ہی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، دین اسلام کو کمزور یہود و نصارہ نے نہیں کیا، دین اسلام کو کمزور اسلام کے ماننے والوں نے کیا۔ دیکھیے وہ کون برائی ہے جو مسلمانوں میں موجود نہیں ہے؟ عقیدے کی برائی مسلمانوں میں موجود، عمل کی برائی مسلمانوں میں موجود، بے حیائی مسلمانوں میں موجود، سود مسلمانوں میں موجود، بیج بڈی کا کاروبار مسلمانوں میں موجود، شراب پینے والے مسلمانوں میں موجود، زنا کرنے والے مسلمانوں میں موجود، نشہ کرنے والے مسلمانوں میں موجود، پھر اس سے بھی خطرناک بیماریاں جھوٹ بولنے والے مسلمانوں میں موجود، غیبت کرنے والے مسلمانوں میں موجود، چغلی کرنے والے مسلمانوں میں موجود، تکبر کرنے والے مسلمانوں میں موجود، حسد۔ کیا نام ہے اس بیماری کا؟ بولیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حسد ہی کہتے ہیں؟ مغرانہ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جلن۔ کیسی جلن؟ جلن۔ جلن۔ میرا بھائی اگر ترقی کرتا ہوا مجھے دکھتا ہے تو جلن شروع ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایسیڈیٹی۔ اب اس کا علاج کسی دواخانے میں نہیں ہے، کسی دوائی کی دکان میں بھی نہیں ہے۔ حسد شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار۔ تکبر۔ تکبر سمجھتے؟ گھمنڈ۔ گھمنڈ نا، انا خیر منہ، تکبر، میں اس سے بہتر۔ اکڑنا، غرور، تکبر شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ بھی، اسی کی وجہ سے وہ جنت سے باہر بھگایا گیا، نکالا گیا، تکبر۔ اور یہ بیماریاں پہلے عام لوگوں میں تھی، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غرور، تکبر، حسد اب علماء میں بھی آ گیا، پیروں میں بھی آ گیا، مریدوں میں بھی آ گیا۔ جو دین کے مسئلے ہیں وہ ان بیماریوں سے دوچار ہے، الا ماشاءاللہ۔ اللہ نے جنہیں محفوظ رکھا ہے وہ محفوظ ہے، اللہ نے جنہیں محفوظ رکھا ہے۔ دیکھیں دین اسلام کیا کہتا ہے کہ مجھے کمزور کسی اور نے نہیں، میرے ہی ماننے والوں نے کیا ہے۔ آج آپ 2023 میں بھی دیکھیے، دین اسلام کو کمزور دین اسلام کے ماننے والوں نے ہی کیا ہے۔ نیتاؤں کو چھوڑیے، نیتاؤں کے پیچھے کیا رکھا ہے؟ نیتاؤں کو چھوڑیے، ہمارے دیش میں تو دو ہی چیزیں چلتی ہیں مولانا، دو ہی چیزیں چلتی ہیں ہمارے دیش میں، دو ہی چیزیں چلتی ہیں، ایک نیتا گیری، ایک بابا گیری، بلکہ تین چیزیں چلتی ہیں، ایک نیتا گیری، ایک بابا گیری اور ایک دادا گیری۔ کتنی چیزیں بولیے؟ تین چیزیں، تینوں میں ہم آگے۔
ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی لیڈر بچا نہیں ہے، کوئی قائد بچا نہیں ہے، کوئی نیتا مسلمانوں کا رہا نہیں ہے. بس ہم لوگ نیتاؤں کی چاپلوسی اور چمچاگیری تو ضرور کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں پیچھے، مگر اچھے نیتا ہے جو امت کا، ملت کا، ملک کا درد رکھتے ہیں، اچھے بھی ہیں، مگر زیادہ تر ایسے ہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2023 محفوظ ہے؟ نہیں، محفوظ نہیں ہے. ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی بے حیائی موجود ہے. ہم بھی ایسے دور سے گزر رہے ہیں. دین ہر طرح سے کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب پیرانے پیر سے خطاب کرتے ہوئے، گزارش کرتے ہوئے دین اسلام کہتا ہے کہ مجھے کمزور میرے ماننے والوں نے کیا ہے. اور یہ کہہ کر کے دین اسلام پیرانے پیر کی خدمت میں عرض کرتا ہے، ہاتھ ایسے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ہاتھ آگے بڑھا کر کے عرض کرتا ہے کہ اے عبد القادر ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور مجھے پکڑ کر کے اٹھاؤ. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو پکڑ کر کے اٹھایا. ہاتھ پکڑ کر اٹھانے سے پہلے وہ کمزور تھا. ہاتھ پکڑ کے جیسے ہی میں نے اٹھایا تو وہ میرے سامنے طاقتور بن کے کھڑا ہو گیا. سب مل کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، پیرانے پیر کی محبت میں ایک مرتبہ جھوم کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہاتھ پکڑنے سے پہلے دبلا پتلا تھا، ہاتھ پکڑ کر کے کھڑا کیا، صحت مند ہو کر کے کھڑا ہو گیا. پیرانے پیر نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، ابھی تو کمزور تھے اب طاقتور بن کے کھڑے ہو گئے. تو دین اسلام پیرانے پیر کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اے عبد القادر، بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بہت ہی کمزور دیکھا، دبلا پتلا سا دیکھا. میری یہ حالت میرے ماننے والوں نے کی تھی، میری یہ حالت میرے ماننے والوں نے کی تھی، یہ درست ہے، میرے ہی ماننے والوں نے میری حالت کی تھی. مگر آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ کے دستے مبارک سے میرے ہاتھ کی نسبت ہو گئی اور آپ نے مجھے پکڑ کر کے اٹھایا. آپ کے ہاتھ سے جیسے ہی میری نسبت ہو گئی میں طاقتور بن کر کے یہاں کھڑا ہو گیا. اے عبد القادر، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ میرے ماننے والوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعہ مجھے طاقتور بنا دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ کے ذریعہ مجھے طاقتور بنا دیا ہے. اسی دن سے سرکار غوث اعظم کا لقب مشہور ہوا محی الدین. سب مل کر بولیے، بلند آواز سے بولیے محی الدین. محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا. وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت تفصیلی گفتگو کرتا. پیرانے پیر نے اپنی حیات طیبہ میں دین اسلام کی ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ 1000 سال گزر گئے ہیں. دین اسلام کو کمزور کرنے والے، مٹانے والے مٹ گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو بلندیاں عطا فرمائی ہے. صبح قیامت تک کے دین اسلام بلند ہوتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری، محی الدین، سب مل کر بولیے معین الدین اجمیری. کہیے معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. ارے جس دین کے محی غوث اعظم ہوں اور جس دین کے معین غریب نواز ہوں، اس دین کو کون مٹائے گا؟ اس دین کو کون مٹائے گا؟ اس دین کو کون مٹائے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے. اس دین کو کون مٹائے گا؟ مگر آج فلسطین میں بڑے کربناک حالات ہیں، بڑے متاثر کن حالات ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والوں میں دن رات جام شہادت نوش کی جا رہی ہے. دن رات وہاں اہل ایمان شہید ہو جائے. اب تک بہت بڑی تعداد میں بچے شہید ہو گئے.
नौजवान शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई है, बूढ़े शहीद हो गए। हालात आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, बड़े कर्बनाक मराहिल से फलस्तीन गुजर रहा है। सहवूनी साजिशें हो रही है, यहूद और नसारा बरसरे पैकार है, इस्लाम दुश्मन अनासिर मुत्तहिद है। कोशिश की जा रही है कि आलम इस्लाम भी मुत्तहिद हो, मगर बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। कोशिश तो हो रही है कि आलम इस्लाम किसी तौर पर मुत्तहिद हो, मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, जवाब दिया जा रहा है, जालिम व मजलूम का मामला, हक व बातिल का मामला, कुफ्र व ईमान का मामला चल रहा है। मगर आज फलस्तीनियों को सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो दुआ है, वो दुआ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फलस्तीन वालों के लिए दुआ करें, फलस्तीन वालों के लिए दुआ करें। हमारा देश भी फलस्तीन के मजलूमों की मदद करने के लिए आगे आया है। हमारा देश भी दवाइयां भेज रहा है, इमदाद भेज रहा है, मगर उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत दुआओं की है। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मकराना वालों, मैं बड़ी तवज्जो का तालिब हूं, मिल्लत के नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि अहले फलस्तीन को दुआओं की जरूरत है। उलमा से कहूंगा, मशाइख से कहूंगा, सादात से कहना चाहूंगा, आप हाजियों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, नौजवानों से कहूंगा कि हर नमाज के बाद फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करे। बिलखुसूस थोड़ा सा वक्त निकाले, तहज्जुद के लिए उठे, मुसल्ला बिछाएं। वो वक्त कबूलियत वाला वक्त होता है, वो वक्त दुआओं को सुने जाने वाला वक्त होता है, वो वक्त बड़ा ही प्यारा वक्त होता है। रब तबारक को ताला की तजल्लियात मुतवज्जे होती हैं, रब तबारक को ताला का अल्लाह अकबर खुसूसी करम उस वक्त पर होता है। आप तहज्जुद के मौके पर खास तौर पर मुसल्ले पे बैठकर फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तहज्जुद के वक्त में मदीने के ताजदार के वसीले से, बगदाद के शहींशाह के वसीले से, हिंदुस्तान के सुल्तान के वसीले से तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पे बैठ करके अगर आप फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि रब तबारक व तआला हमारी आपकी दुआओं को सुनेगा और अहले फलस्तीन की मदद करेगा। इस्लाम के झंडे को अल्लाह बुलंदी अता फरमाएगा और दुश्मनाने इस्लाम नीज तो नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो करेंगे, सब मिलकर बोलिए इंशाअल्लाह। मैं ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा फलस्तीन तो जानते हो आप, अब जो हालात हो रहे हैं वो जानते हैं। यहाँ बड़े प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा फलस्तीन के बच्चों के लिए दुआ करो, नौजवानों फलस्तीन के नौजवानों के लिए दुआ करो, बुजुर्गों फलस्तीन के बुजुर्गों के लिए दुआ करो। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से कहना चाहूंगा कि आप फलस्तीन की खवातीन के लिए दुआ करें। फलस्तीन वालों को दुआओं की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि 11वीं शरीफ के दिन पिराने पीर के वसीले से अहले फलस्तीन के लिए दुआ की जा रही है। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह तबारक व तआला क़िबला अव्वल को आजादी अता फरमाएगा और अहले फलस्तीन आज नहीं तो कल जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अमेरिका सुपर पावर है बिलाशुबा, बल्कि यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि वो इंटरनेशनल लेवल का गुंडा है। उसकी गुंडागर्दी दादागिरी तो है, ये सुपर पावर है, सुपर पावर। मगर हम कहना चाहेंगे क्या है अमेरिका तू सुपर पावर है? ऐ सुपर पावर तू सुन ले, तू सुपर पावर है दुनिया के नजदीक, मगर तेरे सर पर भी एक सुपर पावर है और उस सुपर पावर का नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो जब फैसले करता है अबाबिल को भेज देता है, वो फैसले कर देता है फरिश्तों को भेज देता है, वो फैसले कर देता है अहले ईमान को कुव्वत अता करता है, वो फैसले कर देता है अहले ईमान मुट्ठी भर होते हैं मगर वो हजारों लाखों पर भारी पड़ जाते हैं। उसके फैसले होने वाले हैं। बस मकराना के मुसलमानों अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो, अपने अमल को दुरुस्त कर लो, अपनी निस्बतों को मजबूत कर लो, अहले बैत अतहार की मोहब्बत के चिराग अपने सीनों में रोशन कर लो, नियतों में इखलास पैदा करो, सफों में इत्तेहाद पैदा करो। आज जुमा का दिन है, सैयदुल अय्याम है, आओ हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से दुआ करें और अर्ज करें, ऐ अल्लाह
11ویں شریف کا واسطہ وسیلہ، غریب نواز کا واسطہ وسیلہ، عالم اسلام پر کرم فرما، بلاد اسلامیہ پر کرم فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، فلسطین کے شہیدوں کو جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کے بچوں کی مدد فرما، فلسطین کے نوجوانوں کی مدد فرما، فلسطین کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی مدد فرما۔ مولا تبارک و تعالی عالم اسلام میں اتحاد عطا فرما، مولا عالم اسلام میں اتحاد عطا فرما، مولا عالم اسلام میں اتحاد عطا فرما، مولا تبارک و تعالی اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرما، اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرما، اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرما۔ مولا تبارک و تعالی تجھے گنبد خضرا والے آقا کا واسطہ، مولا تجھے شہنشاہ بغداد کا واسطہ، مولا تبارک و تعالی تجھے شہنشاہ ہند کا واسطہ، مولا تبارک و تعالی تجھے امام حسین کی شہادت کا واسطہ، مولا تبارک و تعالی تجھے مولا علی کی عظمتوں کا واسطہ، خلفائے راشدین کی شان کا واسطہ، ازواج مطہرات کی طہارت کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ۔ مولا تبارک و تعالی اہل فلسطین کے حق میں ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین بجائی حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایک دو شعر پڑھ